تھینک یو اقبال صاحب فار انٹروڈیوسنگ دس فری لانسر ایوارڈ. پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ فری لانسر ہیں اور اس سے زیادہ ہی ہوں گے جو کام کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.57 بلین فری لانسرز ہیں. پاکستان میں ریسنٹلی 6 سے 7 بچے ایسے ہیں جنہوں نے $1.5 ملین کمایا ہے. یہ مطلب میں نے نیوز خود بھی پبلش کی تھی, اور جب میں پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا, اب میں گلوبل فری لانسر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں, پوری دنیا میں کام کر رہا ہوں فری لانسنگ میں. تو آپ سمجھیں $1.5 ملین جو ہے 30 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں پاکستان. اور میں کیونکہ پورے پاکستان میں اور اب پوری دنیا میں, ابھی آئرلینڈ بھی گیا تھا, میں ڈبلن گیا, تو میں نے دیکھا کہ جو پاکستانی ہیں وہ ابھی بھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ یار فری لانسنگ یا آن لائن کام کرنا کوئی اسکیم ہے. اور وہ جو آپ نے فلموں میں سنا ہوگا, لوگ بتاتے ہیں 30 کروڑ روپے, $30 ملین, ہم سنتے تھے نا فلموں کے اندر یہ ڈیل ہو رہی ہے, $30 ملین کی ڈیل, $15 ملین کی ڈیل, اور وہ بریف کیس لے کے بھر کے آ رہے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں یہ فری لانسرز کے پاس دبئی کے اندر, اور میں نے فری لانسرز کو یہ خرچ کرتے ہوئے دیکھے. اور میں خود دیکھتا تھا, جب میں اس فیلڈ میں خود نہیں آیا تھا اور میں پریزیڈنٹ نہیں تھا اس کمیونٹی کا, تو اجاز بھائی میں فری لانسرز کو دیکھتا تھا کہ دبئی میں وہ جس طرح سے اپارٹمنٹس لے رہے ہیں, یا جس طرح سے خرچ کر رہے ہیں, جس طرح سے گیجٹس خرید رہے ہیں, اور وہ کسی قید کے اندر نہیں ہیں ایک 9 to 5 جاب کے. اور بہت سارے لوگ اگر جاب بھی کر رہے ہیں جو میری طرح سے کچھ فل ٹائم جابس پر بھی ہیں, لیکن ان کی فری لانسنگ بھی ساتھ میں چل رہی ہے. تو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر, آپ پاکستان میں کہیں سے بھی بیٹھ کے اگر آزاد رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں فری لانسنگ, اور فری لانسنگ کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ڈائریکٹ کمپنیز بنائیں. کمپنی ہر بندہ نہیں بنا سکتا. پاکستان میں 23 لاکھ سے زیادہ فری لانسر کام کر رہے ہیں, اور جو میں نے 6 سے 7 پاکستانیوں کا نام لیا جنہوں نے ابھی $1.5 ملین کمائے, ان سب کی اپنی کمپنیز ہیں. وہ ایز اے فری لانسر کام نہیں کر رہے, دے آر کالڈ فری لانسر, بٹ ان کی اپنی کمپنیز ہیں, بغیر کمپنیز کے کام نہیں کر سکتے. اور میں خود بھی لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں, اور SECP کے ساتھ ابھی میں نے اس پہ ویبینارز بھی کیے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی پاکستان میں کیسے کھلوا سکتے ہو آن لائن جا کے, جو پہلے ٹریڈیشنل تھا. اور پاکستان کے اندر بہت کم ادارے ایسے ہیں جنہوں نے فری لانسرز کو ریکگنائز کیا ہے. 3 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا, اور اب پوری دنیا میں سیلف امپلائمنٹ, کہ آپ کو اپنا گھر بیٹھ کے کام کیسے شروع کرنا ہے, آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے. اور کچھ لوگوں نے ایوارڈز کیے. مجھے ایپٹیک کی یہ چیز بہت اچھی لگی کہ آئی واز ان اسلام آباد, اور پہلے ایپٹیک کی ٹیم نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور پھر اقبال صاحب نے مجھے خود کال کی. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے ایوارڈز پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, لوگ کروا بھی لیتے ہیں. اور یہ میں سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اقبال صاحب نے کہا کہ نہیں یار آپ اس میں آئیں, جوری ممبرز بنائیں, اور آپ اس کو خود دیکھیں. اب آپ سوچیں گے مجھے بھی اس میں ٹائم لگانا پڑ رہا ہے, میرا بھی ٹائم لے رہے ہیں اقبال صاحب کی ٹیم بھی اس میں لگی ہوئی ہے, ریسرچ بھی کر رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے برا حال یہ ہے کہ چاہے کوئی فیلڈ اٹھا لیں, ہر فیلڈ میں 6 ایوارڈز ہوتے ہیں, اور وہ ایوارڈز کیسے ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا, کیسے ملتے ہیں. اور اب میں نے دیکھا ہے پاکستان سے باہر بھی ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی وہاں جا کے ایوارڈ لے رہے ہیں. اور وہ میں خود دبئی میں رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے ان ایوارڈز کا دبئی میں UAE میں کوئی نام نہیں ہے, لیکن یہاں سے ڈالرز میں پیسے دے کے باہر جا کے ایوارڈ لے رہے ہیں کہ ہمیں ایوارڈ ملا ہے. میں کہتا ہوں ابھی میں کل دبئی جا رہا ہوں, جس ایونٹ کے اندر میں وہاں پہ کنٹری مینیجر تھا جائٹیکس کا, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی IT ایگزیبیشن ہوتی ہے. آپ خود جا کے دیکھیں کتنے پاکستانی اسپیکر ہیں وہاں پہ جائٹیکس کے اندر. میں لیپ میں جاتا ہوں سعودیہ میں, کتنے پاکستانی اسپیکر ہوتے ہیں. میں ابھی لنڈن ٹیک ویک میں تھا, کتنے پاکستانی اسپیکر تھے. میں 1 بلین فالوور سمٹ جو دبئی گورنمنٹ کراتی ہے, جو دنیا کے سارے کانٹینٹ کریٹرز آتے ہیں, اس میں ایک پاکستانی اسپیکر نہیں تھا ہمارے پاس سے, کوئی ایک انفلوئنسر نہیں تھا انفارچونیٹلی. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ بہت سارے ہمارے انفلوئنسرز ایسے ہیں جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس سے کسی کو لیں. اوبویسلی میرے اتنے فالوورز تو نہیں ہیں, بٹ کوئی پاکستانی اسپیکر 1 بلین فالوور سمٹ میں نہیں تھا, جس میں مایا مسک, ایلون مسک کی مدر اسپیکر تھی, شیخہ وہاں کی جو دبئی کے رولر کی وائف ہیں وہ وہاں پہ اسپیکر تھی, بٹ ہمارے پاس سے کوئی اسپیکر نہیں تھا. تو ایپٹیک نے جوری بنوائی, اس کی ریسرچ کروائی. ہمارے 3 جوری ممبرز ہیں جس میں سے 2 ملینئرز ہیں فری لانسرز کے پاکستان میں. وہ آج آ نہیں سکے. فراز صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں فراز صاحب کو انوائٹ کرنا چاہوں گا اسٹیج پہ.
فراز صاحب اپ ورک کے ایکسپرٹ ہیں, $5 لاکھ سے زیادہ کما چکے ہیں, کراچی بیسڈ ہیں, پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ اپ ورک پڑھاتے ہیں. آپ جائیں ان کی ویب سائٹ دیکھیں, آپ جائیں ان کا یوٹیوب چینل دیکھیں. اور جو 2 جیوری ممبر ہیں, عثمان محمود چودھری, ان کا تعلق جہلم سے, انہوں نے $2 ملین کمایا, وہ آ نہیں سکے. جو زین العابدین ہیں وہ دبئی بیسڈ ہیں اور انہوں نے بھی $2 ملین کمایا ہے, وہ بھی ہمارے جیوری ممبر ہیں. اور ہم نے تقریباً کوشش کی پہلے کہ پورے پاکستان میں جائیں, بٹ پھر اقبال صاحب کے مشورے سے ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا کراچی میں, کیونکہ ہمیں پتہ تھا لوگ خود کراچی نہیں آ پائیں گے اس کو ایوارڈ کو لینے کے لیے, اور ہمارا جو دائرہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا. تو ہم نے کراچی بیسڈ اس کو ابھی کیا ہے فرسٹ ٹائم, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو اقبال صاحب سے بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نیکسٹ ایئر اس کو پورے پاکستان میں کریں گے. کراچی کے اندر ہمارے پاس 500 سے زیادہ رجسٹریشنز آئی تھیں جو فری لانسرز ایوارڈ کی ہیں, جو کہ بیسس تھا کمپلیٹڈ پروجیکٹس کتنے کیے ہیں, جس کو ایپ ٹیک کی ٹیم نے, ہماری ٹیم نے ویریفائی کیا ہے, اور ان کی ارننگ کتنی تھی, اور وہ بہت سارے آئے, اس میں سے ہم نے 10 سلیکٹ کیے ہیں. ابھی آپ کو ایپ ٹیک کی ٹیم بھی اناؤنس کرے گی. فراز صاحب آپ اسٹیج پر آ جائیں. تو ہم نے اس کو 10 لوگوں کو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے, کچھ اسپیشل ایوارڈز دیے ہیں ہم نے جو کہ ریکگنائز کیا ہے. تو دیکھیں یہ پاکستان میں چاہے وہ کوئی بھی ایوارڈز ہوں, اگر آپ لوگ بھی کریں, یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, اور فری لانسرز جو کہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, $500 ملین سے زیادہ تو انہوں نے کمایا ہوگا, ملک میں ریمیٹنس لے کر آ رہے ہیں, ڈالر کا اضافہ کر رہے ہیں, اور کوشش ہماری بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی کمپنی بھی بنائے. لیکن فری لانسنگ ایسی چیز ہے جو گھر بیٹھ کے کوئی بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے, کوئی بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے, آن لائن کا بزنس کوئی بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک انسٹیٹیوٹ کھول لے یا ایک ایوارڈ یا ایک ایونٹ کروانا شروع کر دے کمانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور جو بندہ کوئی کام کر رہا ہے, اگر ایپ ٹیک فری لانسر ایوارڈ کر رہا ہے تو ان کو اور سپورٹ کر کے اس کے ایوارڈز کو اور بڑا بنایا جائے, بجائے اس کے کہ میں بھی ایک ایوارڈ شروع کر دوں. اور اگر کوئی کمپنیز جو ہیں, آئی ٹی کمپنیز کے لیے کوئی ادارہ کام کر رہا ہے, جیسے پاشا کام کر رہا ہے, تو پاشا ہمیں سپورٹ کرے فری لانسرز کو یہ سکھانے کے اندر, جیسے NIC بھی کر رہا ہے, اسفر بھائی بھی کر رہے ہیں, کہ فری لانسرز کو یہ سکھایا جائے کہ وہ آئی ٹی کمپنیز کی طرف کیسے جائیں. ان کو یہ بتایا جائے وہ زندگی بھر اکیلے کام نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنی پروڈکٹیوٹی, اپنا ریونیو بڑھانا چاہتے ہیں, فیضان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیضان یہ سکھائیں فری لانسرز کو کہ اگر وہ پروڈکٹیوٹی, اپنا ریونیو, اپنے آپ کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کسی طرح سے اپنی کمپنی بنائیں, اپنے لوگوں کو رکھیں. کیونکہ جو اسٹارٹ اپ ہے اس کے اندر دیکھیں آپ, اسٹارٹ کیا ہے, اسٹارٹ کا مطلب ہے شروع کرنا, اور جو اپ ہے وہ کہتے ہیں گرو. تو اسٹارٹ اپ بھی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اسٹارٹ کریں آپ, مطلب آپ سوچیں نہیں, بھلے آپ فری لانسنگ کریں, بھلے آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں, بھلے آپ ای کامرس کا کام کریں, بھلے آپ لوکل ای کامرس کا کام کریں, گھر میں بیٹھ کے کچھ بیچیں, آپ کوئی کریم لانچ کریں, آپ کوئی ٹیکسٹائل کا کام کریں, لیکن اسٹارٹ اپ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ کریں, اس پہ رکیں نہیں. میں فراز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ 1 منٹ کچھ ہمارے ایوارڈس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ انہوں نے بھی سلیکشن کس طرح سے کی ہے. پھر جی السلام علیکم. تو ایوارڈس ہم نے سلیکٹ جو کیے ہیں, جو ہم نے کرائٹیریا رکھا تھا, ارننگس تو ایک اوبیسلی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کس کی زیادہ ارننگس ہیں, لیکن ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ کیا تھا کنسسٹنسی, ڈیڈیکیشن اور کوالٹی آف ورک پہ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پروجیکٹس کس نے سب سے زیادہ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے 1 پروجیکٹ کیا ہے اور اس کے اگینسٹ کسی نے 10 پروجیکٹس کیے ہیں, تو ہم نے پریفر کیا ہے 10 پروجیکٹس والے کو, بے شک اس کی ارننگس کم ہو, کیونکہ ہم نے دیکھنا تھا کہ کنسسٹنٹ کون ہے, کون زیادہ, کس کی ریٹنگ اچھی ہے. جس نے سب سے زیادہ اگر پروجیکٹس کیے ہیں, 100 پروجیکٹس کیے ہیں, اس کی ریٹنگ 5 اسٹار آ رہی ہے, تو اس کا مطلب اس کی کوالٹی آف ورک اس کا اچھا ہے, وہ اچھی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہا ہے, اور کلائنٹس اس کے ساتھ خوش ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پروجیکٹس مل رہے ہیں. تو نمبر آف پروجیکٹس ہم نے دیکھے, اس کے بعد اس کی ہم نے ریٹنگ دیکھی, پھر ہم ارننگس پہ آئے کہ اب ارننگس کس کی زیادہ ہے. تو صرف ارننگس پہ ہم نے فوکس نہیں کیا کہ کس کی زیادہ ارننگس ہیں, ہم نے کوالٹی آف ورک پہ فوکس کیا ہے, ہم نے کنسسٹنسی پہ فوکس کیا ہے, ہم نے کام پہ فوکس کیا کہ کس نے سب سے زیادہ اور اچھا کام کیا ہے. اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہر کیٹیگری سے ایک فری لانسر, ہم ہر کیٹیگری سے ایک فری لانسر پک کریں, اور اس میں یہ بھی ہماری کوشش کی تھی کہ کچھ ایسی کیٹیگریز بھی ہوں جو کافی یونیک ہیں, جو لوگوں نے زیادہ سنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو زیادہ کامن نہیں ہے, تاکہ ان کی اویئرنیس بھی لوگوں کو کہ اس کیٹیگری میں یا اس نچ میں بھی کام ہوتا ہے. تو ایک فوکس ہمارا یہ بھی تھا.